الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ انسان کی زندگی میں بیشتر واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں جو اس کے ذہن پر انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ میری نانی جان مجھے سنایا کرتی تھی۔ یہ واقعہ قیام پاکستان سے پہلے یعنی ہندوستان کے بٹوارے سے بہت پہلے پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ اپنے تمام تر خوف اور دہشت کے ساتھ آج بھی میرے ذہن پر اسی طرح نقش ہے، تو میں یہ واقعہ اپنی نانی کی زبانی آج آپ کو سناتا ہوں۔ پاکستان کے شمال مغربی انتہائی دور دراز علاقوں میں ایک علاقہ ہنگو ہے جس کے چاروں طرف اونچے نیچے اور بنجر پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ پتھریلی چٹانیں دور دور تک بکھری ہوئی ہیں۔ آج سے 70-80 سال پہلے آبادی آج کے مقابلے میں اور بھی بہت کم تھی۔ ویرانیاں چاروں طرف چھائی ہوتی ہیں۔ اگر آبادی بھی ہے تو دور دور ہنگو مرکزی شہر کا نام ہے جس کے چاروں طرف چھوٹے موٹے گاؤں ہیں جو اونچے اونچے پہاڑوں پر دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارا گاؤں انہی پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک دور دراز پہاڑ میں تھا، اور ہمارے گاؤں میں بمشکل 20 سے 25 گھرانے تھے، اور گھر بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں بلکہ پہاڑوں میں دور دور تھے۔ پہاڑی علاقوں میں گھر ایک ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ دور دور ہوتے ہیں۔ گاؤں کے آخر میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، کچی مٹی سے بنا ہوا مکان۔ اس مکان میں 2 انتہائی ضعیف بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے جن کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جو پشاور میں محنت مزدوری کرنے جاتا تھا اور وہیں پر اپنی رہائش رکھے ہوئے تھا۔ کبھی کبھار مہینے 1.5-2 مہینے کے بعد وہ اپنے گاؤں اپنے والدین کے پاس چکر لگایا کرتا تھا، انہیں سودا سلف وغیرہ دیتا اور کچھ روپے پیسے ان کی ضروریات کے لیے دے جایا کرتا۔ ان بوڑھے میاں بیوی کو شادی کے بہت عرصے بعد تک اولاد نہ ہوئی۔ شادی کے 15 سے 20 سال بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ اسی لیے بوڑھے میاں بیوی بہت ضعیف تھے اور ان کا بیٹا بھی محض 22-23 سال کا نوجوان تھا۔ بیٹا انتہائی فرما بردار اور ماں باپ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن ہمیشہ صرف اسے ایک ہی بات کا دکھ کھائے جاتا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہ کر ان کی خدمت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ روزی روٹی کے لیے اسے اپنے شہر سے دور رہنا پڑتا تھا، مگر اس کے علاوہ کوشش کرتا کہ ان کی ہر ضرورت کا پورا خیال رکھے۔ اس کی ماں یعنی اس بوڑھی عورت، اس کا نام گل بی بی تھا، جبکہ اس کے بوڑھے ضعیف باپ کا نام سردار خان تھا۔ سردار خان جو کافی عرصے سے کمزور اور لاغر ہو چکا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت بیمار تھا۔ سردار خان سانس کی بیماری میں مبتلا تھا۔ اسے کافی عرصہ سے پھیپھڑوں کی بیماری تھی۔ اکثر و بیشتر بیچارہ چارپائی پر ہی پڑا رہتا۔ گل بی بی اپنے شوہر کی اس بیماری کی وجہ سے گھر سے بہت کم نکلتی تھی۔ آس پڑوس میں جانا تو درکنار وہ گھر سے بہت کم نکلتی، اکثر زیادہ تر اپنے خاوند کی خدمت میں ہی مصروف رہتی۔ گاؤں کے گھر ذرا دور دور تھے، کوئی گھر ذرا اونچائی پر بنا تھا تو کوئی ذرا اترائی میں۔ اسی طرح آس پاس کے گاؤں بھی دور دور تھے۔ سردیوں کا موسم تھا اور ویسے بھی شمالی علاقوں کی سردیاں بہت قہر انگیز ہوتی ہیں۔ لوگ صبح شام ہی اپنے کام کر کے اپنے اپنے گھروں میں دبک جاتے۔ ایک تو ویسے بھی آبادی بہت کم ہونے کی وجہ سے ویرانیاں ہی ویرانیاں تھیں، اور دوسرا موسم کی شدت کے باعث لوگ اپنے اپنے کام ختم کر کے اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ جاتے۔ یہ ایک ایسی ہی سرد رات کا واقعہ ہے۔ سردی اپنے پورے زوروں پر تھی، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں لحافوں میں دبکا ہوا تھا، مگر ایسی سرد رات میں گل بی بی بیچاری ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ پریشان تھی۔ وہ اپنے پاس رکھی ہوئی انگیٹھی پر اپنے ہاتھ تاپ کر سردی کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے قریب ہی چارپائی پر سردار خان لیٹا ہوا تھا، جس کی طبیعت اس وقت بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے خاوند کے چہرے کی طرف دیکھتی
جس پر کرب اور اذیت چھائی ہوئی تھی۔ پھر ایک بار اس نے اٹھ کر اپنے خاوند کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے۔ سردار خان نے اپنا کمزور ہاتھ اٹھا کر اسے کہا، ہاں میں کچھ بہتر ہوں، تم جاؤ اپنی چارپائی پر آرام کرو۔ گل بی بی اس کی طرف غور سے دیکھتی ہوئی اپنی چارپائی کی طرف بڑھی اور لیٹ گئی، مگر دل اس کا اندر سے سخت پریشان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے خاوند کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر وہ بیچارہ لحاف اوڑھے اپنی چارپائی پر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ اسی طرح خاموشی میں وہ چھت کو گھورتی رہی اور کتنی ہی دیر گزر گئی۔ رات کا وہ نہ جانے کون سا پہر تھا، اس کی آنکھ لگنا شروع ہو گئی اور اسے اونگ آنے لگی کہ اچانک سردار خان پر کھانسی کا ایک شدید دورہ پڑا۔ کھانستے کھانستے اس بیچارے کا برا حال ہو گیا۔ گل بی بی بیچاری ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی اور جلدی سے اپنے خاوند کے پاس آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ آگے ہاتھ بڑھا کر فوراً پاس پڑے ہوئے میز پر پانی کا گلاس اٹھایا اور اسے اپنے خاوند کی طرف بڑھا دیا، مگر وہ بیچارہ اتنا کھانس رہا تھا کہ پانی پینا تک اس کے لیے محال تھا۔ کھانستے کھانستے اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اس نے گھبرا کر دواؤں کی طرف دیکھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رات سونے سے پہلے اپنے خاوند کو اس نے رات کی دوا کھلا دی تھی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ اس کا خاوند بہت بیمار ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پھیپھڑے تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت علاج کی سہولتیں اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھیں، اور ویسے بھی ان ویرانوں میں آج کل کے جدید دور کی سہولتیں کہاں تھیں۔ یہ راز صرف ڈاکٹر ہی جانتے تھے کہ اس کے پھیپھڑے تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ گل بی بی اس کی خراب حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی، اندر ہی اندر سہم گئی۔ تھی تو بیچاری بہادر عورت، لیکن اس وقت جو حالت اس کے خاوند کی بنی ہوئی تھی وہ اس کے لیے کافی پریشانی کا باعث تھی۔ اس نے شوہر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلیاں دینے لگی، مگر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ شہر میں جا کر کسی اچھی جگہ سے علاج کروا سکتے۔ پاس قصبے کے ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق اسی دوا سے ابھی تک گزارا ہو رہا تھا۔ اپنے شوہر کی خراب ہوتی ہوئی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی اور اس کے چہرے پر پھونکنے لگی کہ شاید اللہ تعالیٰ کرم کر دے اور اس کی حالت سنبھل جائے، مگر شاید گل بی بی کی دعاؤں کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کی حالت بگڑتی بگڑتی اتنی خراب ہو گئی کہ آخر اس کے شوہر نے ایک لمبی ہچکی لی اور اس کے ساتھ ہی اس نے دم توڑ دیا۔ اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ گل بی بی کا شوہر سردار خان مر چکا تھا۔ گل بی بی نے جب اسے مرتے ہوئے دیکھا تو ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے نکلی اور پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ اپنے خاوند کی مردہ لاش کے ساتھ لپٹ گئی اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی، اور روتے روتے اس بیچاری کا برا حال ہو گیا۔ روتے روتے بیچاری اتنی تھک گئی کہ جیسے پتھر کا بت بن گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر ہو چکا تھا، آدھی رات ہونے والی تھی۔ گل بی بی کا شوہر مرتے ہی اس کی دنیا جیسے اجڑ کر رہ گئی تھی۔ روتے روتے اس کے آنسو بھی اب آنکھوں میں خشک ہو کر رہ گئے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ گمسم سی اپنے شوہر کی میت کو بیٹھی دیکھتی رہی۔ پھر جب ذرا حواس بحال ہوئے تو اس نے سوچا کہ اب مجھے ہمت سے کام لینا چاہیے۔ خدا کی رضا اسی میں تھی کہ میرے شوہر کی زندگی اتنی ہی تھی۔ اس نے سوچا اب مجھے ہمت کرنا ہوگی، اب میں اکیلی ہوں، میرا بیٹا بھی اب میرے پاس موجود نہیں۔ تو اس نے سوچا کہ اب مجھے ہمت سے کام لینا چاہیے۔ خدا کی رضا اسی میں تھی کہ میرے شوہر کی زندگی اتنی ہی تھی۔ اس نے سوچا اب مجھے ہمت کرنا ہوگی، اب میں اکیلی ہوں، میرا بیٹا بھی اب میرے پاس موجود نہیں۔ اس نے سوچا کہ اب مجھے گاؤں والوں کو اطلاع دے دینی چاہیے۔ پھر سوچنے لگی کہ رات کے 2 بجے کا وقت ہے، انتہائی سرد رات ہے، اور اس وقت کیا لوگوں کو اطلاع دینا ٹھیک ہوگا، مگر پھر وہ اندر ہی اندر کچھ خوف زدہ بھی تھی۔ اکیلی میت کے پاس بیٹھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے سوچا اگر صبح اپنے گاؤں والوں کو بتایا تو ہو سکتا ہے وہ ناراض ہوں، کیونکہ گاؤں والوں میں ایک دوسرے سے اتفاق، پیار اور محبت بہت ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بہت جلد شریک ہو جاتے ہیں اور آپس کی رنجشیں جلدی بھول جاتے ہیں۔ اس نے سوچا نہیں، مجھے ابھی گاؤں والوں کو اطلاع کر دینی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ آہستہ سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا اس سے ٹکرایا
تو وہ کانپ کر رہ گئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس زمانے میں اس گاؤں میں ایک رواج تھا کہ اگر گاؤں میں اس طرح اچانک موت ہو جاتی تو وہاں پر ایک چھوٹی تھالی یا دف بجا کر پورے گاؤں کو جیسے اطلاع دی جاتی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو عام نہیں تھے، مسجدوں وغیرہ میں بھی لاؤڈ سپیکر کا اتنا زیادہ استعمال نہیں تھا، بلکہ مسجد میں اذان بھی لاؤڈ سپیکر کے بغیر ہی دی جاتی۔ کوئی جگہ ایسی تھی جہاں پر لاؤڈ سپیکر ہوتے۔ اس نے ایک تھالی اور ایک پتھر اٹھایا اور اپنے گھر کا دروازہ کھول کر گلی میں آ گئی۔ اس نے اپنے گھر کے دونوں دروازوں کو ایسے ہی بند کر دیا اور کنڈی باہر سے نہ لگائی۔ پھر تھوڑی دور چلتے چلتے وہ اپنے گھر سے ذرا دور آ گئی، اس طرف جس طرف سے دوسرے مکانات نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے باہر آ کر تھالی کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ ایک طرح سے اعلان تھا کہ اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی مر گیا ہے۔ اتنی خوفناک اور سرد رات میں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ رات کے اس پہر اس بیچارے کی تھالی کی آواز کون سنتا؟ جب کافی دیر تھالی بجاتی رہی اور کسی گھر کا دروازہ نہ کھلا تو بیچاری مایوس ہو گئی، اور اسی مایوسی کے عالم میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی آواز سننے والا اس وقت کوئی نہ تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب چند قدموں کے بعد اپنے گھر کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا کہ اس کے گھر کا دروازہ بند تھا اور اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس نے دروازے کو دبا کر کھولنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اسے صاف معلوم ہو گیا کہ اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ وہ بڑی حیران اور خوفزدہ ہو گئی کہ اندر سے کنڈی کس نے لگا دی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اس نے دروازے کو ایسے ہی بند کیا تھا۔ اس نے باہر سے بھی کنڈی نہیں لگائی تھی، مگر اس وقت دروازہ اندر سے بند تھا۔ کسی نے اندر سے دروازے کو کنڈی لگا رکھی تھی۔ اس کا دماغ جیسے ایک دم سن ہونے لگا۔ پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں اس نے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی کہ شاید اندر کوئی گھس گیا ہے اور وہ دروازہ کھولے گا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اندر کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ کوئی اندر سے دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ حیرت اور تجسس کے مارے بت بنی کھڑی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی تھوڑی دیر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں کون گھس گیا، اور پھر اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر دروازے کے اندر داخل ہوئی۔ دروازہ کھولنے والے اس کے شوہر کی لاش تھی، جس نے اپنا ہاتھ اتنا لمبا کر لیا تھا کہ بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ دروازے کی کنڈی تک پہنچ گیا تھا۔ وہ جیسے پتھر کا بت بن کر رہ گئی کہ وہ لاش اب اٹھ کر چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ اپنے خاوند کی مردہ لاش کو چارپائی پر ایسے ہی لیٹا ہوا چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کے شوہر کی مردہ لاش کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں، ان میں کہیں بھی آنکھوں کی پتلیاں نہیں تھیں، بالکل بے جان اور بے نور آنکھیں، کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری۔ انتہائی خوفناک منظر تھا۔ خوف سے بیچاری گل بی بی کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے جب ایسا خوفناک اور دلدوز منظر سامنے ہوگا تو انسان کی کیا حالت ہوگی۔ ابھی وہ کچھ فیصلہ بھی نہ کر پائی تھی کہ یہ اچانک ہو کیا گیا، اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اچانک اس کے شوہر کی لاش میں حرکت پیدا ہوئی، اور اس کا بازو پھر لمبا ہوتا گل بی بی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ گل بی بی کے شوہر کی لاش ہاتھ لمبا کر کے گل بی بی کی گردن دبوچنا چاہتی تھی۔ گل بی بی گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر لاش جیسے بہت ڈھیٹ بن چکی تھی۔ لاش نے پھر ہاتھ اور لمبا کیا اور اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ گل بی بی چیخیں مارتی ہوئی گھر سے باہر کی طرف دوڑی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے زوردار طریقے سے دروازے کو گھمایا اور دروازے کے دونوں پٹ بند کر دیے، اور پھر باہر گلی کی طرف بے تحاشا دوڑنے لگی۔ دوڑتے دوڑتے وہ بیچاری گھبرا کر بار بار مڑ کر پیچھے بھی دیکھ رہی تھی، مگر پیچھے گھر سے نکلنے کے بعد اب کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا اسے پیش امام کے گھر کی طرف جانا چاہیے۔ پیش امام جو گاؤں میں نماز پڑھتے تھے، گاؤں کی مسجد کے متولی بھی تھے، وہ دوڑتے دوڑتے ان کے گھر کے پاس جا پہنچی۔ بیچاری کا سانس اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ ان کے دروازے کے قریب جا کر دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی۔ کافی دیر کھٹکھٹانے کے بعد کوئی نہ آیا۔ اسے لگتا تھا جیسے پیش امام صاحب گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے تھے، مگر
گل بی بی پر خوف کا ایسا عالم طاری تھا کہ اس نے ہمت نہ ہاری اور دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ پیش امام صاحب کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ارے بھائی کون ہے، ذرا دم تو لو۔ وہ امام صاحب، میں گل بی بی کے منہ سے گھبرائی ہوئی آواز نکلی۔ اتنے میں کھٹاک کے ساتھ دروازہ کھلا اور پیش امام صاحب دکھائی دیے۔ گل بی بی بیچاری ڈر کے مارے فوراً ایک دم اندر چلی گئی۔ ارے گل بی بی تم! گل بی بی انہیں دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ مولوی صاحب جو ابھی نیند سے اٹھے تھے ان کی نیند ہی اڑ گئی۔ گل بی بی کو دیکھا، ارے گل بی بی خیریت، کیا ہوا؟ اس وقت آدھی رات کے وقت خیریت تو ہے؟ فوراً دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹے۔ اتنے میں پیش امام صاحب کی بیوی بھی جاگ گئی تھی۔ گل بی بی بیچاری بے حد گھبرائی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ مولوی صاحب، وہ میرا شوہر۔ ارے کیا ہوا تمہارے شوہر کو؟ خیریت تو ہے؟ پیش امام صاحب گھبرائی ہوئی آواز میں بولے۔ وہ مولوی صاحب، میرا شوہر مر گیا۔ مولوی صاحب اس کی بات سن کر بولے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت افسوس ہوا۔ گل بی بی مولوی صاحب جو رات کے اس وقت اٹھائے جانے پر بہت غصے میں تھے، ان کا غصہ ایک دم جیسے ٹھنڈا پڑ گیا، اور پھر گل بی بی نے مولوی صاحب کے پوچھنے پر انہیں سارا قصہ سنایا۔ انہیں بتایا کہ کس طرح وہ تھالی پیٹنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلی اور پیچھے اس کے خاوند کی لاش کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، اور جب وہ گھر گئی تو خاوند کی لاش ایک عفریت بن چکی تھی۔ واقعہ سن کر تو مولوی صاحب کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے گل بی بی کو اس کے خاوند کی موت پر تسلی دی اور کہنے لگے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تمہیں صبر دے، چلو میں تمہارے ساتھ چل کر ساری صورتحال دیکھتا ہوں۔ پیش امام یعنی مولوی صاحب گل بی بی کو ساتھ لے کر باہر نکل آئے۔ پھر کہنے لگے کہ مجھے اپنے ساتھ چند افراد کو لے کر جانا ہوگا، اکیلے چل کر صورتحال کو دیکھنا شاید میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مولوی صاحب بھی اندر سے کچھ ڈر رہے تھے۔ یہ پہلی بار ان کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ایک لاش عفریت بن گئی تھی۔ پھر انہوں نے گاؤں کے چند بزرگ لوگوں کو دروازے کھٹکھٹائے اور انہیں جگا کر اپنے ساتھ گل بی بی کے گھر چلنے کو کہا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ساری صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ گاؤں کے لوگ تو سن کر ہی ڈر گئے، مگر کچھ لوگ دلیر تھے جو ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے۔ مولوی صاحب نے گاؤں کے سب لوگوں کی ہمت بندھائی تو تقریباً سبھی لوگ ان کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے۔ جب وہ سب لوگ گل بی بی کے مکان پر پہنچے تو سب یہ دیکھ کر حیران اور خوفزدہ رہ گئے کہ واقعی گل بی بی کے خاوند کی لاش چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لاش کی حالت اس وقت خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی دونوں پتلیاں سفید تھیں اور پپوٹے اوپر کو ابھرے ہوئے تھے۔ لاش دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کسی انسان کی لاش ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھوت یا عفریت اس چارپائی پر بیٹھی ہوئی ہو۔ مولوی صاحب کے منہ سے اونچی آواز میں کلمہ پاک کا ورد شروع ہو گیا، اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اونچی اونچی آواز میں قرآنی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ لاش چارپائی پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہر کسی کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ پھر جب مولوی صاحب قرآنی آیات کا ورد کر چکے تو بڑی کڑکدار آواز میں بولے، خبیث ناہنجار تو کون ہے، اور اس معصوم انسان کی میت کو کیوں تنگ کر رہا ہے، کیوں اس کے ساتھ آ کر چمٹ گیا ہے؟ مولوی صاحب کی آواز سن کر اس میت کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، اور اس نے گردن گھما کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا، اور اس کے منہ سے عجیب و غریب غراٹے اور خرخراٹے نکلنا شروع ہو گئے، مگر اس کی زبانی یا اس کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والی غراٹیں بہت ہی خوفناک تھیں۔ مولوی صاحب پھر اونچی آواز میں دھاڑے، بول خبیث تو کون ہے، اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ جب مولوی صاحب نے دیکھا کہ یہ کچھ نہیں بول رہا، نہ کسی بات کا جواب دیتا ہے، تو انہوں نے فوراً اشارہ کیا، پانی کا لوٹا لاؤ۔ ایک آدمی فوراً دوڑتا ہو گیا اور پانی کا لوٹا لے آیا۔ مولوی صاحب نے اس کے اوپر قرآنی آیات پڑھ دی اور پھر لوٹے کا پانی دور سے ہی لاش کے اوپر پھینک دیا۔ لاش کے اوپر پانی پھینکا جانا تھا کہ لاش پانی کے پھینکنے سے تڑپنے لگی۔ اس نے ہاتھ لمبا کر کے مولوی صاحب کو پکڑنا چاہا، مگر مولوی صاحب اس کی گرفت سے دور ہو گئے۔ اس کا ہاتھ لمبا ہوتا جا رہا تھا، مگر پھر پانی کی وجہ سے جس اذیت اور کرب میں وہ لاش مبتلا ہو گئی تھی، اسی اذیت میں تڑپتے تڑپتے ایک دم لاش بے حس و حرکت ہو گئی۔ اس کا لمبا ہاتھ
لمبا ہوتا ہاتھ ایک دم دوبارہ چھوٹا ہو گیا اور لاش ایک دم بے حس و حرکت ہو کر بستر پر ہی لیٹ گئی، اور لاش بالکل بے حس و حرکت اور ساکت ہو چکی تھی۔ سب لوگوں کے چہرے پر خوف سے ہوائیاں اڑ رہی ہوئی تھیں، مگر مولوی صاحب کی وجہ سے وہ سب ہمت باندھے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب تھوڑی دیر تک بے حس و حرکت لاش کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب چند لمحے کی خاموشی کے بعد گاؤں والوں سے مخاطب ہوئے، میت کو غسل دے کر نماز فجر کے تھوڑی دیر بعد اسے دفن کر دینا ہے، اس لیے غسل کا اہتمام کیا جائے۔ لوگ میت کے قریب جانے سے ڈر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا، گھبراؤ نہیں، اس خبیث نے میت کے جسم کو آزاد کر دیا ہے۔ چند نوجوان ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے اور انہوں نے میت کو ہاتھ لگا کر دیکھا، میت بالکل بے حس و حرکت ہو چکی تھی۔ پھر انہوں نے چارپائی سمیت اس میت کو اٹھایا اور وہاں سے اٹھا کر باہر غسل والی جگہ پر لے کر چلے گئے۔ چند گاؤں کے لوگ ان کے پیچھے چلے گئے، کچھ لوگ وہیں کھڑے رہے۔ لوگوں نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ لاش اس طرح اچانک کس طرح اٹھ کر بیٹھ گئی؟ مولوی صاحب نے گہرا سانس لیا اور بولے، جیسے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی مخلوقات بھی پیدا کی ہیں جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی، جو ان ویرانوں اور جنگلوں میں بھٹکتی رہتی ہیں اور موقع پا کر انسان کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتی۔ بالکل ایسے ہی یہاں ہوا دراصل یوں کہ گل بی بی نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو اکیلا چھوڑ دیا اور پھر گھر سے باہر نکل گئی اور کنڈی بھی نہیں لگائی۔ جب وہ باہر گئی گاؤں کو اطلاع دینے کے لیے تو اس کی غیر موجودگی میں اس ویرانے میں کوئی ایسی بدروح بھٹک رہی تھی جو موقع پا کر میت کے جسم میں گھس گئی، اور پھر جب گل بی بی واپس آئی تو اس نے گل بی بی پر حملہ کر دیا، مگر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم وقت سے پہنچ گئے اور ہم نے اپنے طور پر کوشش کر کے اس بدروح کو اس میت کے جسم سے نکال باہر کیا۔ یہ بدروحیں صرف انسانوں کو محض تنگ کرنے کے لیے رات کے اس وقت ویرانوں اور سناٹوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، اور جہاں کہیں بھولا بھٹکا انسان یا تھوڑی آبادی دکھائی دیتی ہے تو اس پر اپنا وار کرنے میں پوری کوشش کرتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی یہاں بھی ہوا۔ اگر یہ میت یہاں سے باہر نکل جاتی تو اس لاش کے مردہ جسم کو اس بدروح نے استعمال کرنا تھا اور پھر اس کو اپنا اعلی کار بنا کر انسانوں کی بستیوں میں ادھم مچا دینا تھا۔ اس نے قتل و غارت کرنی تھی اور خوف برپا کر دینا تھا۔ شکر ہے ہم نے وقت پر آ کر اسے باہر نکال دیا۔ گل بی بی کو اپنے خامن کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، اسے چاہیے تھا کہ فجر کی نماز اور صبح تک کا انتظار کرتی، اپنے خامن کی میت کے سرانے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی، اور جب فجر کے بعد لوگ نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے تو یہ تھالی بجا کر ہمیں اطلاع دے سکتی تھی۔ گل بی بی نے کہا، مولوی صاحب مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ بر وقت مدد کو آ پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے اس اذیت اور کرب سے ہمیں بچا لیا۔ مولوی صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، تمہارے خامن کے فوت ہونے کا بہت دکھ ہوا، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حوصلہ اور صبر دے۔ پھر گاؤں والوں کے تعاون سے اس میت کی تدفین کر دی گئی۔ کئی روز تک لوگوں میں دہشت چھائی رہی، گاؤں کے لوگ خوفزدہ رہے۔ پھر میری نانی بتاتی ہیں کہ اس واقعے کو سننے کے بعد کئی روز تک انہیں نیند نہ آئی، وہ خوف سے رات کو بستر پر اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، دیر تک جاگتی رہتی اور اس خوفناک واقعے کے بارے میں سوچتی رہتی۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔